بزرگان محترم، آج کی جو یہ شب ہے اس کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کچھ باتیں آج کی مجلس میں مختصر طور پر اسی تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ انشاءاللہ 30 سے 35 منٹ میں ہم اپنی یہ مجلس ختم کریں گے۔ ہمارا جو روزانہ کا معمول ہے وہی معمول آج بھی انشاءاللہ رہے گا، اسی لیے میں نے اولاً فضائل کی تعلیم کی ہے کہ جو معمول ہمارا روزانہ کا ہے آپ سمجھے بس وہی معمول ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کی باتیں اس رات کے تعلق سے بھی سننے کو ملتی رہتی ہے۔ آدمی اس کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کنفیوژن دور کرنے کا ایک طریق یہ ہے کہ آپ کو جس کسی عالم دین سے مناسبت ہو آپ ان سے پوچھ لے کہ میرے پاس ایسا ویڈیو آیا ہے یا ایسی کلپ میں نے دیکھی ہے یا یہ مضمون پڑھا ہے، اس میں اس طرح لکھا ہے، تو انشاءاللہ العزیز کنفیوژن دور ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عالم کی دو قسمیں ہیں، آپ کس سے پوچھ رہے ہیں یہ بھی بڑا اہم ہے۔ بعض علماء ہیں کہ جنہوں نے مدارس سے پڑھا تو ہے لیکن اس کے بعد وہ اس لائن میں نہیں لگے، یعنی ان کو سند تو مل گئی، وہ عالم تو کہلاتے ہیں، عالم دین ہیں، لیکن مطالعہ نہیں کیا۔ مطالعہ بڑا ضروری ہے۔ آدمی یا طالب علم صرف عالم بن جائے اور اس کا علم پختہ ہو گیا ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ باقاعدہ مطالعہ ضروری ہے، جتنا زیادہ مطالعہ کرے گا علم ایک سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اور عالم دین کو بھی چاہیے کہ اس سے پوچھا جا رہا ہے، اسے صحیح معلومات نہیں ہے تو وہ بتا دے کہ بھئی اس سلسلے میں مجھے معلومات نہیں ہے۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، آدمی کو پتہ نہ ہو تو بتا دے۔ سورہ کہف جمعہ کے دن آپ میں سے بہت سے حضرات، بلکہ ہو سکتا ہے سبھی حضرات تلاوت کرتے ہوں گے۔ اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک خاص واقعے کا ذکر ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی گئی، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، تو فرما دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اچھا، پوچھنے والا بھی مسلمان نہیں۔ ہم میں سے کوئی ہوتا ہے تو یوں سوچتا ہے کہ یار اس پہ کیا امپریشن پڑے گی کہ بھائی اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن نہیں، جو صحیح ہے وہ بتا دو۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں جبریل امین سے پوچھ کر بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ کیا کہنا بھول گئے؟ انشاءاللہ جو ہیں وہ کہنا بھول گئے۔ اب وہی آ نہیں رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تنبیہ فرمائی کہ ہم نے وحی کو کیوں روک دیا آپ سے، کہ آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔
دیکھیے یہی شریعت مطہرہ نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ کوئی کام ہم آگے چل کر کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ۔ فرمایا گیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ بہرحال نہیں معلوم تو بتا دے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کتنے بڑے امام ہیں، ائمہ اربعہ میں سے دوسرا نمبر ہے ان کا۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں، اور حضرت کی مجلس تا حد نگاہ لوگ ہوتے تھے، ان سے کم و بیش 40 سوالات کیے گئے۔ حضرت الامام نے ہر سوال کے جواب میں کیا فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لا ادری بھی ایک علم ہے۔ تو بہرحال مطالعہ بہت ضروری ہے، نہ معلوم ہو تو بتا دے۔ اور ہمارے حضرت کا تو بہت پیارا ملفوظ ہے، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت فرماتے تھے کہ کہو لوگوں سے جو پوچھنا ہو پوچھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ ان سے یوں کہو، مفہوم ہے کہ اگر آپ نے جو سوال کیا ہے ہم سے، جو کچھ پوچھا ہے، دریافت کیا ہے، پتہ ہوگا تو بتا دیں گے، ورنہ جن کو پتہ ہے ان کا پتہ بتا دیں گے۔ ہاں، تو اس لیے آپ دیکھا کرو کس سے پوچھ رہے ہو۔ بعض مرتبہ عالم دین اس کو معلوم نہیں ہے، پھر بھی اپنے ذہن سے دماغ سے جو آیا وہ بول دیا۔ نہیں معلوم ہے تو کہے، نہیں معلوم ہے تو منع کر دے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے، ہاں مطالعہ بہت ضروری ہے، اور ڈیپ مطالعہ ضروری ہے، گہرا مطالعہ ضروری ہے، سرسری مطالعہ نہیں۔ عالم جب طالب علم بنتا ہے تو جو سند دی جاتی ہے من جملہ اور باتوں کے، ان میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ مفہوم یہ ہے، ہمیں امید ہے کہ جو کچھ اساتذہ سے اس نے پڑھا، اس کو سکھایا، یہ آگے چل کر کتابوں کے ساتھ شغف رکھے گا، مطالعہ کرتا رہے گا تو آگے ترقی کرتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مطالعہ کیا ہے، ضروری ہے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ بھئی آج کی رات بڑی ہے کہ نہیں ہے، دن بڑا ہے کہ نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے کہ نہیں ہے۔ اور ہم جن کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، بازا ہیں، تو انسان ہیں، کبھی ان کے منہ سے بھی ایسی بات نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے آدمی کو اگر دل میں کھٹکے تو تحقیق کر لے۔ آج ہی میرے اوپر فون آیا ایک صاحب کا، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ امام صاحب مفہوم ہے، کل کا جو روزہ رکھنا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ آئندہ کل روزہ رکھنا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو میں نے اس سے دو باتیں کہی۔ ایک بات میں نے یہ کہی کہ کوئی خاص اور اسپیشل فضیلت نہیں ہے، جیسے عرفہ کے روزے کی فضیلت، جیسے محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت یا روزے کی فضیلت۔ اس طرح سے میں نے کہا کوئی خاص فضیلت نہیں ہے اس کی۔ میں نے کہا صرف حدیث میں ایک بات آئی ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جس میں میں اور آپ جمع ہے آج کی رات 15ویں شعبان کی، تو اس میں کیا کرو، رات میں کھڑے رہو۔ کھڑے رہو کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرو، اللہ تعالیٰ جو بھی توفیق دے وہ عبادت کرو، اور اگلے دن کیا رکھو، روزہ رکھو۔ تو میں نے کہا کہ صرف ایک روایت میں آیا ہے روزے کا ذکر، اور رات میں اس رات کی عبادت کا ذکر کئی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ 10 سے زائد صحابہ کرام ہیں
جو یہ روایت کرتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا چاہیے، اللہ جتنی توفیق دے، لیکن روزے کا ذکر صرف ایک روایت میں ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صرف ایک روایت میں، اور اس روایت میں ایک راوی آئے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن، تو اس کے تعلق سے علماء نے یہ لکھا کہ اس پر یہ الزام ہے، یہ تہمت ہے کہ یہ خود سے حدیثیں بنا کر مارکیٹ میں پیش کرتا تھا، چلاتا تھا، لوگوں میں حدیثیں گھڑتا تھا، یہ اس پہ الزام ہے کہ وہ جھوٹا تھا، کذب کا اس پہ بہتان ہے اور حدیثیں گھڑنے کا اس پہ الزام ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی نمبر ایک تو کوئی خاص فضیلت نہیں، ایک روایت، اور وہ روایت بھی ایسی ہے جو شدید ضعیف ہے۔ کیسی ضعیف ہے؟ انتہائی درجے کی ضعیف، شدید ضعیف۔ اس لیے محققین علماء نے یہ لکھا، اچھا آپ یہ بھی دیکھیے، جو پرانی کتب ہے متقدمین احناف کی، اس میں خاص طور سے اس دن کے روزے کا ذکر نہیں ہے، 15ویں شعبان کے روزوں کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی روایت میں آیا، اور وہ راوی بھی کیسا ہے؟ دروغ گو، کذب کا اس پر الزام ہے اور حدیثیں گڑھنے کی اس پہ تہمت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ روزہ سنت سمجھ کر، مسنون سمجھ کر نہ رکھا جائے۔ میں نے کہا کہ پہلے تو سرے سے یہ روزہ سنت ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو فضیلت کہاں سے آئے گی؟ اب اگلی بار سنو۔ تو اس نے کہا کہ امام صاحب میں نے مولانا طارق جمیل سے سنا کہ انہوں نے فضیلت بیان کی 15ویں شعبان کے روزے کی، کہ مولانا طارق جمیل سے میں نے سنا، وہ فضیلت بھی اس نے مجھے بتائی کہ بھائی فلاں فلاں فضیلت، اور کہنے لگا کہ اگر آپ چاہے تو میں آپ پہ کلپ بھیج سکتا ہوں واٹس ایپ پہ۔ میں نے کہا بھیج دے، لیکن مجھے سننے کا موقع نہیں ملا۔ اس پر اعتبار کرتے ہوئے، چونکہ اس نے بھیجا بھی ہے تو کہا ہوگا، اگر کہا ہے تو بھائی ایسی کوئی فضیلت نہیں، کوئی فضیلت سیرے سے ہے ہی نہیں۔ ہاں وہ جو شریعت کا قاعدہ ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا دے گا؟ 10، ایک کے بدلے میں 10، تو وہ ہے۔ لیکن پھر بھی علماء نے کہا کہ نہیں، اس کو سنت سمجھ کر روزہ نہ رکھا جائے۔ کیوں؟ حدیث ضعیف ہے۔ اب دیکھیے 3 قسم کے لوگ ہیں مسلمانوں میں۔ ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو اس رات کی فضیلت کی قائل ہی نہیں ہے، وہ سیرے سے اس رات کی فضیلت کو، یعنی روزے کی بات نہیں کر رہا، سیرے سے اس رات کی فضیلت ہی کو تسلیم نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں وہ کہ یہ رات بھی کوئی فضیلت کی رات ہے، وہ مانتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث مروی ہے اس رات کے فضائل میں، وہ سب کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور ان کے نزدیک ضعیف یعنی موضوع، وہ یوں سمجھتے ہیں۔ ماضی قریب میں ایک صاحب گزرے ہیں عرب میں، ناصر الدین البانی، تو انہوں نے یہ کیا کہ جتنی ضعیف روایتیں ہیں تو اس کو کہہ دیا موضوع 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 موضوع، یعنی کیا؟ موضوع کا معنی کیا؟ من گڑت۔ تو وہ ضعیف کو کہتے ہیں موضوع۔ تو جو ایسے لوگ ہیں جو ناصر الدین البانی کا فالو کرتے ہیں، یا اس طرح کے جو اور افراد ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ ضعیف روایت ہے ہم مانتے ہی نہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے، سمجھ آ گیا نا آپ کو کہ ضعیف یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ ضعیف کا معنی ہی وہ موضوع لیتے ہیں کہ بھائی موضوع، اس لیے وہ نہیں مانتے، وہ فضائل اعمال کو نہیں مانتے ایسے لوگ۔ یہ جو کتاب ہے نا،
وہ بالکل نہیں مانتے اس میں جو کچھ لکھا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں سب روایتیں کیسی ہے؟ ضعیف ہے. اچھا، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس جونپوری علیہ الرحمہ، آپ میں سے بھی بہت سے حضرات نے ان کی زیارت ہوگی، یہاں بھی تشریف لائے ہیں 1 سے زائد مرتبہ. اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. ان کے جو علمی افادات شائع ہوئے ہیں اس میں حضرت نے ایک جگہ الیواقیت میں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ضعیف 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 کہہ کر سب کچھ نکال دیا جائے گا تو دین اتنا سا رہ جائے گا. کتنا رہ جائے گا؟ اتنا سا رہ جائے گا. صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں وہ بھی سب ضعیف روایت ہے. آپ دوسرے جو مغرب کے بعد اوابین پڑھتے ہیں وہ بھی ضعیف روایت ہیں. اشراق اور چاش پڑھتے ہیں تو ان روایت پر بھی جو ہیں وہ کلام کیا گیا ہے. وہ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ بھائی ضعیف کی بھی قسمیں ہیں، تو سمجھو کہ بھائی ضعیف کون سے درجے کی ضعیف ہے. ضعیف کے بھی اقسام ہیں. ضعیف حدیث کے 3 باتیں سمجھو. ضعیف کی 3 قسمیں بطور خاص. نمبر 1 خالی ضعیف. نمبر 2 متوسط ضعیف. کیسی؟ متوسط یعنی درمیانہ درجہ. تو ایک خالی ضعیف، ایک متوسط ضعیف، اور تیسری قسم ہے شدید ضعیف. کیسی؟ شدید ضعیف، انتہائی درجے کی ضعیف. تو ہمارے جو علماء ہیں، اور یہ صرف علماء دیوبند اس سے مراد نہیں ہے، علماء دیوبند نے اس سے پہلے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، میں صرف ایک شخصیت کا نام لیتا ہوں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. کیا لقب ہے ان کا؟ کہ امیر المؤمنین فی الحدیث. حدیث میں، علم حدیث میں ان کو امیر المؤمنین ہونے کا لقب حاصل ہے. اور یہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے اساتذہ میں سے ہیں. تو انہوں نے بھی فرق کیا ہے کہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں، جمہور کا معنی ہوتا ہے ایک بڑی جماعت، ایک کثیر تعداد. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ضعیف کی قسمیں ہیں. ضعیف یعنی موضوع، ضعیف یعنی موضوع نہیں. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. فرمایا کہ ضعیف کی اقسام ہے. اگر شدید ضعیف ہے، شدید انتہائی درجے کی، تو ہم اسے نہیں لیں گے اور اس کی نسبت آقا کی طرف نہیں کریں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کریں گے کہ بھائی یہ عمل حضور نے کیا ہے یا حضور نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ وہ روایت کیا ہے؟ شدید ضعیف ہے. یاد رکھنا یہ 3: ضعیف، انتہائی درجے کی ضعیف، شدید ضعیف اور متوسط ضعیف. اچھا، حدیث جو ہیں وہ کبھی ضعیف نہیں ہوتی. یاد رکھنا، حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی. حدیث میں جو ضعف آ جاتا ہے وہ جو راوی درمیان میں آئے ہیں کہ بھائی اس نے اس سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، یہ سلسلہ پہنچتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ان میں اگر کوئی ایسا راوی آیا ہے کہ جس پر کیا الزام ہے، کیا تہمت ہے؟ کاذب ہونے کی، کہ وہ جھوٹا. دوسرا کہ حدیث گڑھنے کا الزام ہے، تو پھر وہ حدیث کیا ہے؟ اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ انتہائی درجے کی ضعیف ہے. لہذا اب اس کی نسبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہیں کریں گے. کل کا روزہ، اس کی نسبت حضور کی طرف نہیں کریں گے، اس کو سنت نہیں کہیں گے، اس کو مسنون نہیں کہیں گے. کوئی اگر روزہ رکھنا چاہے کل، نفل کی نیت سے رکھ لے کہ بھائی نفل کی نیت سے رکھ لے، لیکن کل کا روزہ مسنون نہیں. اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اب تک کی گفتگو آپ خود جواب دیں گے کیوں نہیں کریں گے نسبت. ارے بولو.
شدید ضعیف. کیسے؟ شدید ضعیف. اور ضعف کس سے آتا ہے حدیث میں؟ راوی کی طرف سے. جزاک اللہ. اور اس میں جو راوی ہے میں نے نام بتایا عبداللہ بن عبد الرحمن، اس پہ کیا الزام تھا؟ حدیثیں بنانے کا، گڑھنے کا. اب علماء سوچ رہے ہیں کہ بھائی اتنی ساری روایتیں ہیں اس رات کی فضیلت کے تعلق سے، 10 سے زائد صحابہ، کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آئندہ کل روزہ رکھو، کوئی نہیں کہہ رہا ہے. اور صرف یہی ایک روایت ہے جو ابن ماجہ میں ہے. اچھا، ابن ماجہ کے تعلق سے آپ نے ایک شخصیت کو دیکھا ہوگا، زیارت کی ہوگی، میں نے تو نہیں کی لیکن ہماری مسجد میں وہ تشریف لائے تھے. میں یہاں امامت کے منصب پہ فائز ہوا اس سے پہلے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ زیارت کی نا آپ لوگوں نے. ہاں، شہید اسلام جن کو کہا جاتا ہے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. ان کا ایک واعظ ہے، ان کے مواعظ چھپے ہوئے ہیں، میرے پاس ہے. تو اسی رات کے تعلق سے ان کا بیان، تقریر اور واعظ ہے. اس میں حضرت نے ایک بات یہ بیان فرمائی، مفہوم یہ ہے کہ ابن ماجہ شریف جو حدیث کی کتاب ہے، اگر کوئی روایت صرف ابن ماجہ میں ہے تو اکثر ایسا ہوا ہے کہ وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور بلکہ ضعیف سے بھی آگے کی انتہائی درجے کی ضعیف. اچھا، ایک اور کتاب ہے، یاد رکھو، مشکات شریف. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں آیا ہے. بھئی حدیث کی کتاب میں تو آئی ہے وہ حدیث، لیکن علماء نے اس تعلق سے کیا لکھا ہے وہ بھی تو سنو. تو مشکات شریف میں بھی یہ روایت ہے. مشکات شریف میں بھی ہر قسم کی روایت ہے، اعلیٰ درجے کی بھی ہے، متوسط درجے کی بھی ہے، ضعیف بھی ہے، اور انتہائی درجے کی ضعیف بھی ہے. پھر علماء نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا. تو حضرت مولانا نے تو یوں لکھا کہ کسی حدیث کا ابن ماجہ میں ہونا، میں نے تو پھر بھی کچھ احتیاط کیا اس کو بیان کرنے میں، لیکن حضرت کے الفاظ تو یہ ہے کہ ابن ماجہ میں ہونا یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیا ہے. ہاں، اور یہ ابن ماجہ میں ہے. میرے استاد مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے، حضرت مولانا مفتی عارف حسن عثمانی آگروی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان سے دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں پڑھا. حضرت کے انتقال کے بعد ان کی جو بایوگرافی ہے، ان کی سوانح حیات، جیون چرتر، وہ کتابی شکل میں جو ہے اس کو مرتب کیا گیا حیات عارف کے نام سے. اس میں یہ بات لکھی ہے ان کے صاحبزادے نے کہ والد مرحوم کا رمضان المبارک کا روزہ بیماری کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا؟ قضا ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے. تو جب اگلے سال 15ویں شعبان آئی تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 15ویں شعبان کو روزہ رکھا اور قضا روزہ رکھا. بڑے عالم ہیں، ہاں، سید گھرانے سے ہیں. اس میں بھی میں آپ کو ایک سبق بتانا چاہتا ہوں. اگر یہ سنت ہوتا تو حضرت سنت کی نیت سے وہ رکھتے، اس دن قضا نہ رکھتے. اس لیے آپ کو رکھنا ہے تو رکھو کل روزہ. سمجھ آیا؟ ہاں. اور یہ بات بھی یاد رکھو، کتاب میں خالی موجود ہونا، کافی ہونا، یہ صحیح نہیں ہے. علماء نے اس پہ بھی بحث کی ہے. آج سوشل میڈیا پہ ایسا بہت چلتا ہے. پاکستان میں ایک ہے انجینئر، میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. وہ پتہ نہیں کیا کیا مسائل بیان کرتا ہے، اور حوالہ اس نے دیا ہے ترمذی شریف کا. ترمذی میں وہ روایت ہے، لیکن اب تو عوام بیچارے کیا سمجھے گی. آپ کو بتا دیا کہ حدیث کی کتاب ہے، نام ہے ترمذی شریف، اور اس میں یہ روایت موجود ہے، لیکن خود جو صاحب کتاب ہے امام ترمذی علیہ الرحمہ، وہ میں مسئلے میں جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، خالی بتا دوں کہ وہ جو بیان کرتے ہیں اس کے تعلق سے امام ترمذی علیہ الرحمہ خود یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پر کبھی اسلام میں عمل کیا ہی نہیں ہے. لیکن وہ بات بیان نہیں کرے گا، آپ کو آدھی بات بتائے گا، اتنی بات بتائے گا. نیچے کیا لکھا ہے وہ نہیں بتائے گا کہ یہ وہ روایت ہے کہ جس پر کبھی عمل ہوا ہی نہیں ہے، یعنی اس پہ عمل نہیں کرنا ہے.
خیر بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انتہائی درجے کی ضعیف روایت ہو تو پھر اس کی نسبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہیں کی جا سکتی۔ علماء دیوبند، ہم لوگ علماء دیوبند سے محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جذبہ میرے اندر بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر بھی قائم رکھے۔ ہم اس لیے نہیں محبت کرتے کہ بھائی وہ ان کا تعلق اکابر دیوبند سے ہو گیا، نہیں، بلکہ اکابر دیوبند سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کا جو خلاصہ ہے اس کا نچوڑ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور وہ صراط مستقیم پر ہے، ما انا علیہ و اصحابی اس پر ہے، اس لیے جو ہے ہم اکابر دیوبند کا اتباع کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی جانب اپنی نسبت کرتے ہیں۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت نے کم و بیش 60 ایئرز 60 سال کم و بیش دارالعلوم دیوبند کا اہتمام سنبھالا۔ کتنے سال؟ 60 سال۔ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، کتابچہ کہہ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ اکابر دیوبند کون ہے، ان کے کہ وہ کون ہے اور ان کی صفات کیا ہے، ان کی کوالٹیز کیا ہے۔ اس میں من جملہ اور باتوں کے ایک بات یہ لکھی کہ علماء دیوبند وہ ہے کہ جو ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ ایک بات کیا لکھی؟ ضعیف، انتہائی درجے کی ضعیف کی بات نہیں کر رہا، شدید ضعیف کی بات نہیں کر رہا، کہ علماء دیوبند کی پہچان یہ ہے، ان سے تعلق رکھنے والوں کی پہچان یہ ہے، شناخت یہ ہے ان کی، اورخان یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا گروہ ہے۔ ایک تو مانتا ہی نہیں، سرے سے کیوں نہیں مانتا وہ بتا دیا، اور یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا جو اس رات میں مسجد پہ لائٹنگ کرتے ہیں، حلوہ پکاتے ہیں، کھچڑا پکاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نہ کرنے کے کام کرتے ہیں، تو وہ سب کچھ ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ مانتے ہیں ضعیف حدیث کو، تو اس رات میں اللہ توفیق دے عبادت کرو جتنی اللہ توفیق دے، اور اپنے علماء پہ کیا رکھو؟ اعتماد رکھو، بھروسہ رکھو۔ ایسی باتیں سنو ہی مت کلپ میں جو آئے آپ کے ذہن کو خراب کرے۔ آپ کو میں نے بتا دیا، جو مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں، جو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے۔ اچھا، ہم ضعیف حدیث کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ حدیث تو حدیث ہے، اس میں ضعف کس سے آیا ہے؟ راوی کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اچھا راویوں میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے وہ لکھا ہے، یہ جو ضعیف روایت آتی ہے تو وہ راوی میں کچھ کمی اور کمزوری کی وجہ سے آتی ہے، لیکن وہ ایسی کمی اور کمزوری نہیں ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے؟ رد کر دیا جائے۔ تو ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ حضور کا ارشاد نہ ہو اور عمل ہونے سے رہ جائے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جی، ایک سے زائد راوی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ایک سے زائد، جیسے مولانا سے بیان تھا، تو پھر مجلس بھی مضبوط ثابت ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارے چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایک سے زائد، ہاں یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ، لیکن یہ سب علمی بحث ہے، آپ لوگ سمجھیں گے نہیں، اس لیے میں نے بہت آسان جتنا میں کر سکتا تھا، جتنا میرے اختیار میں تھا وہ آپ کو بتایا، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، زمانہ ہے، طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ پیش آتی ہے، اس لیے اپنے علماء پہ اعتماد رکھو، بھروسہ رکھو۔ دیکھیے ہم نے ایک چیز آپ کو کہی کہ آج کی رات کی فضیلت ثابت ہے، ہم مانتے ہیں، اور ضعیف حدیث ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، لیکن جو چودھری صاحب نے کہا، علماء نے ایک اصول لکھا کہ ضعیف حدیث کئی طرق سے مروی ہو، کیا ہو؟ کئی طرق سے مروی ہو، یعنی کئی صحابہ کرام اس کو بیان کرتے ہو، تو چونکہ بہت سارے صحابہ کرام اس کو بیان کر رہے ہیں تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ قوت آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ قوت، طاقت۔ میں بالکل ایک دم آپ کو نچلے درجے کی مثال دوں، بہت پیچھے چلے جائیے، 40-50 سال پہلے سمجھانے کے لیے۔ ایک چیز ہوتی تھی، ہم لوگ، ایک تو وہ ہوتا تھا جھاڑو، آپ ہوں کہ گجراتی میں ہوں کہ رہو رہے ہیں، بوہڈی، ہاں، اور ایک ہوتا تھا کرہاٹی، جو انہوں نے بولا کرہاٹا۔ تو وہ جو کرہاٹا جو ہوتا تھا تو اس کو بنایا جاتا تھا، ایک لکڑی، 2 3 4 5 6 7 کئی لکڑیاں مل کر اس کو کرہاٹا بولتے تھے۔ تو اگر ایک ہے تو آپ اس کو کیا کر دیں گے؟
توڑ دیں گے، 2 ہے تو کیا کر دیں گے؟ توڑ دیں گے، 3 ہے تو توڑ دیں گے۔ لیکن وہ کیا ہے 10-15 ہو جاتی تھی، اب اس کو آپ توڑنا چاہو تو نہیں توڑ سکتے آسانی سے۔ کیوں؟ اس میں کیا آ گئی؟ مضبوطی آ گئی۔ تو ٹھیک یہی مثال ہے کہ کوئی ضعیف روایت ہے لیکن کئی صحابہ کرام اس کو کیا کر رہے ہیں؟ روایت کر رہے ہیں، کئی طرق سے مروی ہے، اس میں کیا آ جاتا ہے؟ قوت جو ہے آ جاتی ہے، مضبوطی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اچھا، دوسری ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ اگر مسلمانوں کا عمل ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے اور عمل کرنا چاہیے، کہ مسلمانوں کا ایک زمانے سے۔ علامہ رجب ابن حنبلی علیہ الرحمہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور کتاب لکھی اس موضوع پر، اس ٹاپک پر کہ کیا کیا بدعات اور خرافات اسلام میں لوگوں نے پیدا کر دی ہے۔ تو انہوں نے جو کتاب لکھی اس کتاب کے اندر یہ لکھا کہ 15ویں شعبان کی فضیلت ثابت ہے، اور ہمارے اسلاف پہلے سے اس رات میں عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر بدعت ہوتا تو وہ کتاب لکھی ہی اس موضوع پر گئی تھی۔ اس لیے اگر مسلمانوں کا عمل پہلے سے ہوتا آ رہا، اب لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ دیکھیے عرب میں تو عمل نہیں تھا ان کے، آج آپ مکہ مکرمہ میں چلے جائے، مدینہ منورہ چلے جائے، عرب کنٹری میں، دیکھیے عرب کنٹری میں تو اس رات کا کوئی وجود بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے اس کی وجہ آپ کو بتا دی۔ ناصر الدین البانی یہ عرب میں یہ کنورڈ مسلمان ہیں، اور انہوں نے یہ جتنی ضعیف روایتیں ہیں، یہ سیاہ ستہ اس میں تھی، تو وہ سب ضعیف یعنی موضوع، ضعیف یعنی موضوع، ضعیف یعنی موضوع کر کر کے انہوں نے الگ سے جو ہیں وہ ایک سلسلے کے نام سے احادیث صحیحہ انہوں نے شروع کیا۔ تو یہ سب انہوں نے نکال دیا اور عربوں کا ذہن خراب کر دیا۔ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اسی مسجد میں اسی جگہ بیٹھ کر حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ناصر الدین البانی نے اسلام کو وہ نقصان پہنچایا ہے کہ اس نقصان کی بھرپائی کے لیے 200 سال لگیں گے۔ کتنے لگیں گے؟ 200 سال لگیں گے اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے، حضرت نے اسی مسجد میں فرمایا تھا، اور حضرت کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اعتماد بہت ضروری ہے، اپنے اکابر پہ اعتماد رکھو۔ اور میں نے کہا اکابر علماء دیوبند کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، وہ بھی آگے سے کیا کرتے آ رہے؟ فالو کرتے آ رہے، اتباع کرتے آ رہے۔ اس لیے اس رات میں اللہ جو توفیق دے وہ عمل کرو، اور کل کا روزہ رکھنا ہے تو رکھو، کس نیت سے رکھو؟ نفلی نیت سے رکھو، یا آپ کا قضا ہے تو کل آپ کیا کر لو؟ قضا کر لو، لیکن سنت کی نیت سے نہیں رکھنا ہے، مسنون ہونے کی نیت سے نہیں رکھنا ہے، اس کی نسبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہیں کرنی ہے۔ اچھا، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اس رات میں کرنا کیا؟ بھائی جو کرنا ہے کرو، کچھ نہیں کرنا ہے تو جا کے سو جاؤ۔ کچھ نہیں کرنا ہے تو یہ کرنا ہے کہ جا کے سو جانا ہے۔ ہاں، کیوں؟ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، مسلم شریف میں روایت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فضیلت کی راتوں میں، بڑی راتوں میں کچھ نہیں کر سکتا، تو علماء یہ لکھتے ہیں، یہ حدیث جو ہے وہ سناتے ہیں، لکھتے نہیں، یہ حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں، عشاء جماعت سے پڑھے، الحمدللہ ہم نے پڑھی، اور فجر کو جماعت سے پڑھ لے۔ اگر رات بھر میں کوئی نفلی کام، نفلی عمل نہیں کیا، پوری رات نفلی عبادت کرنے کا کیا مل جائے گا؟ ثواب مل جائے گا۔ کتنا آسان ہے، عشاء تو پڑھ ہی لی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ ہاں، لیکن ابھی کوئی گڑبڑ والے پروگرام رات کو جا کے نہیں دیکھنے ہیں۔ بڑی رات میں یاد رکھنا کہ گناہ کا وبال بھی بڑا ہوتا ہے، جیسے ثواب بڑا ہے ویسے وبال بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اب لوگ پوچھتے ہیں پھر بھی کہ کرنا ہے تو کیا کرے؟ چلو کیا کرنا ہے وہ سن لے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس سے استدلال کیا ہے کہ بڑی راتوں میں، چاہے یہ رات ہو چاہے شب قدر ہو، یہ بھی یاد رکھو، شب قدر میں بھی حضور نے کوئی خاص عمل نہیں بتایا۔ کیا بتایا؟ صرف حضرت عائشہ کو یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ تو شب قدر پائے تو یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعا کرنا۔ تو اصل دعا جو ہے وہ بتلائی۔ اس رات میں بھی حضور سے دعا مروی ہے، لیکن وہ آپ کو یاد نہیں ہوگی، تو اس لیے اب چھوڑو، وقت بھی ہو گیا ہے۔ تو حضرت تھانوی نے جو فرمایا، تو ایک تو دعا کرو،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جتنی بھی بڑی راتیں ہیں تو ان میں 3 کام کرو. اچھا 3 کام کیوں بتایا الگ الگ؟ ایک کام کر کے آدمی بور ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اب کڑھی کھچڑی 3 دن کھائے اور چوتھے دن گھر والی نے بنائی تو સિદ્દીક ભાઈ ડોકું હિલાવતા છે તો કે નહીં કે ભાઈ રવા દે એમ કે એવનમાં જઈને ડબ્બો લઈ લેવાય کھا لیں گے. آدمی اگتا جاتا ہے نا 3 دن 4 دن 5 دن ہے تو انسان کی طبیعت کیا ہے ایسی ہے. ہم بھی منڈے ٹو تھرسڈے یا منڈے ٹو وینسڈے ہمارا درس چلتا ہے, ہم بھی چاہتے تو ایک ہی ٹاپک رکھتے ہیں, لیکن پھر آپ اگتا جاتے تو منڈے کچھ اور سناتے, ٹیوزڈے کچھ اور سناتے آپ کو, وینسڈے کچھ اور جو ہے وہ سناتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الگ الگ ہو تو آدمی کو کیا رہتی ہے, ذرا دلچسپی جو ہے وہ رہتی ہے. ہاں بہرحال حضرت تھانوی نے فرمایا 21واں پارہ, اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں بیان فرمائی ایک ہی آیت میں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب, ایک بات ہو گئی تو کہ تلاوت کرو کس کی؟ کلام اللہ کی. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس بڑی راتوں میں اللہ توفیق دے تو کیا کرو, کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لو. آگے کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. نماز تو فرمایا کہ اللہ توفیق دے تو کیا کر لو, کچھ نہ کچھ نوافل جو ہیں وہ پڑھ لو. آگے کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, تو ذکر کرو اللہ کا. تو اس رات میں کچھ نہ کچھ کیا کر لے, ذکر بھی جو ہے وہ کر لے. آخری بات, وقت ہو گیا ہے, جو وقت آپ کو دیا تھا اور یہی ہماری تعلیم کا وقت ہے, مسجد میں نہیں کرنا ہے. علماء نے بڑی راتوں میں مسجد میں اکٹھا ہو کر عبادت کرنا, چاہے لوگ اپنی اپنی عبادت میں مصروف رہے الگ الگ, پھر بھی منع کیا ہے, مکروہ ہے. کیوں؟ یہ نوافل نفلی عبادتیں. دیکھیے ہم جو سنتیں پڑھتے ہیں نماز سے پہلے کی, نماز کے بعد بھی, یہ بھی تو اصل کہاں پڑھنی ہے؟ گھر پہ, کیونکہ نفل عبادات وہاں کرنی ہے. لیکن اب دور ایسا ہے کہ رہ جائے گی, تو علماء نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہیں پر جو ہے وہ پڑھ لو. تو اس لیے گھر جا کر کرو, یہاں اکٹھے نہیں ہونا ہے. ہاں تمام, چاہے شب قدر ہو, ہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ الگ بات ہے, تو گھر پہ جا کر جو بھی عبادت کر سکتے ہو نفلی عبادتیں آدمی گھر پہ جا کے کرے, یہاں مسجد کے اندر جو ہے جمع نہ ہو. آئندہ سال کے لیے یاد رکھے. آخری بات, حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ ہم سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تعدیر بعافیت قائم رکھے. حضرت کا معمول یہ ہے کہ بڑی راتوں میں حضرت فرماتے ہیں, اور خاص کر شب قدر میں, یہ 15ویں شعبان, کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا تو شب قدر کیا ہو گئی, میں نے شب قدر بول دیا, شب برات ہے, ہاں 15ویں شعبان وہ شروع ہو گئی. حضرت مغرب سے عشاء عبادت کر لیتے, عبادت بھی ہو گئی. اسپیشل عشاء کے بعد پھر کوئی کرنے کی ضرورت بھی جو ہے وہ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ معمول بنا لو کہ مغرب وہ ہوئی اور اگر کوئی مصروفیت نہیں ہے تو مغرب سے ہی عبادت کیا کر لو, شروع کر لو. اچھا آپ میں سے جن لوگوں کا مغرب سے عشاء تک مسجد میں بیٹھنے کا معمول ہے تو وہ اس دن بھی بیٹھ جائے, کیونکہ وہ اسپیشل اس کے لیے نہیں بیٹھ رہا, وہ روزانہ کیا کرتا ہے, وہ بیٹھتا ہی ہے اور عبادت کرتا ہی ہے, تو وہ عبادت کر لے. بہرحال جو کچھ کہا سنا گیا, اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو 3 کام یہ کرے, دعا کرے فلسطین کے لیے خاص طور سے, اور بھی جہاں جہاں مظلومین ہیں, اور اسی طریقے سے یہ توبہ کی رات ہے تو توبہ بھی کرے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو کچھ ہم اعمال کرے اللہ تعالی اس کو قبول بھی فرمائے. اور کوشش کرے کہ کل فجر کی نماز کیا کرے, مسجد میں پڑھے اور باجماعت پڑھے. دعا کرنا ہے یا تسبیح پڑھ لے, مختصر دعا کرنا ہے یا پھر میں سبحان ربی کا پڑھ لوں؟ دعا کرنا ہے, چلو مختصر دعا کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اوصل صلواتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ, تمام کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ, نیکی کے کاموں سے ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ, نیک لوگوں کی صحبت سے یا اللہ محروم نہ فرما یا اللہ. رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ بعافیت یا اللہ ہم تمام کو یا اللہ نصیب فرما یا اللہ. اس مسجد کو آباد فرما یا اللہ, اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما یا اللہ. اس مسجد کو بنانے میں, قائم کرنے میں یا اللہ, جن جن لوگوں کی
یا اللہ دامیں درمیں سخنیں یا اللہ جو بھی محنتیں رہی ہیں یا اللہ جو دنیا میں موجود ہے یا اللہ ان کا سایہ تعدیر بعافیت یا اللہ ہمارے اوپر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ جو لوگ بحالت ایمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ تمام کی قبروں کو یا اللہ نور سے منور فرما۔ یا اللہ مسجد کے لیے انہوں نے جو محنتیں کی یا اللہ اپنی شایہ نشان یا اللہ ان کو بدلا یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو یا اللہ اسلام پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے لیے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے ہمیں اسباب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں بھی یا اللہ اس مسجد کو آباد رکھنے کی اور آباد کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی اولاد کو یا اللہ اسلام پر یا اللہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو بھی اس پرفتن دور میں ایمان کو بچائے کر یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے وقت پر ہم تمام کو یا اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے یا اللہ مالا مال فرما۔ یا اللہ جس کی جو ضروریات ہے یا اللہ آپ اس سے بخوبی واقف ہے یا اللہ تمام کی یا اللہ ضروریات کو غیب سے یا اللہ پورا فرما۔ یا اللہ جو حضرات یا اللہ بیمار ہے یا اللہ جو بیمار ہے جو بھی ان کا علاج ہو رہا ہے یا اللہ اس کے اندر صحت اور یا اللہ شفا کی تاثیر یا اللہ پیدا فرما۔ یا اللہ بہت سے بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ تمام کے ساتھ کرم کا رحم کا عفو کا صحت کا شفا کا یا اللہ معاملہ فرما۔ یا اللہ چھوٹی بڑی مہلک غیر مہلک تمام قسم کی بیماریوں سے یا اللہ ہم تمام کی پوری یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان نیک اعمال اور عافیت کے ساتھ ہم تمام کی عمروں میں یا اللہ خوب برکت یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان نیک اعمال اور عافیت کے ساتھ تمام کی عمروں میں یا اللہ خوب برکت نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین اپنی اولاد کے رشتے کی وجہ سے یا اللہ پریشان ہے یا اللہ تمام کی اولاد کے لیے بہترین رشتے کا یا اللہ انتخاب فرما۔ یا اللہ جو لوگ یا اللہ نکاح کے بندھن میں بن چکے ہیں یا اللہ رشتے میں آ چکے ہیں یا اللہ میاں بیوی میں یا اللہ خوب محبت مودت یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں اس رشتے کے اندر یا اللہ جھگڑے ہیں نہ اتفاقی ہے ناچاقیہ ہے یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو اس کو دور فرما۔ یا اللہ یہاں مجمع میں جتنے بھی حضرات موجود ہے گھروں پر بھی یا اللہ جو حضرات اور مائیں بہنیں سن رہی ہیں یا اللہ تمام کے نیک ارمانوں کو ایمان اور عافیت کے ساتھ یا اللہ پورا فرما اس کی تکمیل فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی اکابر یا اللہ دنیا بھر میں موجود ہے یا اللہ ان کا سایہ تعدیر بعافیت ہم پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ان سے صحیح معنی میں ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کے محافظین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی یا اللہ مدد فرما۔ یا اللہ عالم میں جہاں کہیں جو بھی مظلوم ہے یا اللہ تمام کی تو یا اللہ غیب سے یا اللہ مدد فرما۔ یا اللہ ظاہری اسباب کے طور پر جو بھی ان کی مدد کر رہا ہے یا اللہ تو ان مدد کرنے والوں کی یا اللہ امداد فرما۔ یا اللہ ہم نے اس مختصر سی مجلس میں یا اللہ جو کچھ مانگا اپنے لیے امت کے لیے انسانیت کے لیے یا اللہ تمام کو یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا یا اللہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ بغیر مانگے یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو یا اللہ نور سے یا اللہ منور فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا